أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ما بعد. پیچھے کئی آیات میں یتیموں کے حقوق، مرد عورتوں کے حقوق اور وراثت کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے جو احکام اور حصے متعین کر دیے گئے تھے اس کی تفصیلات بیان کی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں اخیر میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ نے احکام، حقوق اور حصوں کی تفصیل بیان کی ہے، یہ گویا اللہ کی طرف سے بارڈر کی طرح ہے، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اپنی من مانی تشریح یا تفصیل بیان نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ ارشاد ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. حد کی جمع حدود، ان احکام اور فرائض کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کر دیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ان کو حدود کہتے ہیں. جیسے بارڈر ہوتا ہے، کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے کراس آپ نہیں کر سکتے. تو شریعت نے بھی یہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. انہی تفصیلات کو حدود بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکام، فرائض اور حصے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے احکام بیان کیے ہیں اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق مستقل زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کو پسند آئے نہ آئے، سہولت ہو نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے، اطمینان ہو نہ ہو. اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ سمجھ کر وہ عمل کرتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے کہا یدخلہ جنات، ایسے باغات میں اس کو داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی، وقتی نہیں ہے. جیسے دنیا کی نعمتیں وقتی ہوتی ہیں. آدمی کو دنیا میں کتنی بڑی بھی نعمت ملے، اتنا زیادہ عیش کے لیے موقع ملے، راحت کے لیے موقع ملے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہے. یا دنیاوی اسباب کی بنیاد پر اس سے الگ ہونا ہے، یا اللہ کے اٹل فیصلے موت کی وجہ سے الگ ہونا ہے. بہرحال جو راحت عیش دنیا میں میسر ہوتا ہے ان سب کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن جانا ہے. لیکن آخرت میں
جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، اس سے کبھی پھر باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ نے کہا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آدمی آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کر دے، یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا ہے، ان کی شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کی طرف سے جو احکام اور فرائض متعین کیے گئے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کو دل سے قبول نہیں کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو حدود اس نے متعین کیے ہیں اس کو کراس کرتا ہے۔ تعدیٰ مانے آگے بڑھنا، کراس کرنا۔ تو جو اللہ نے احکام اور فرائض بیان کیے ہیں، جو حصے متعین کیے ہیں، اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتا، عورتوں کے میراث میں جو حصے متعین ہیں اس کے مطابق ان میں وراثت تقسیم نہیں کرتے، یا بچوں کے حقوق دباتے ہیں، یا زبردستی وصیت کر کے جاتے ہیں تاکہ وارثین کو حصہ کم ملے۔ یہ عام طور پر کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے بچے نہیں ہوتے ہیں یا صرف بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں وراثت کی حاصل کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ حصہ دوسروں کو نہ جائے، ہمارے ہی گھر میں رہے، تو پھر ایسی وصیتیں کرتا ہے جو کبھی شریعت کی منشا کے خلاف ہوتی ہیں وصیتیں، تو وہ وصیتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کبھی آدمی اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اور کسی طریقے سے وہ اپنے وارثین کو محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کے حدود کو پھلانگے گا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اس نے جو چیزیں متعین کر رکھی ہیں اس کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسی جہنم کی آگ میں اس کو داخل کریں گے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیں اس میں رہنا ہوگا۔ جو جہنم کا عذاب ہوگا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو شریعت کا انکار کرتے، دل سے قبول نہیں کرتے۔ ایک شخص ہے شریعت کے احکام کو مانتا ہے، دل سے قبول کرتا ہے، لیکن عمل کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اگر آمدن کرے تو اللہ کے یہاں سزا ہو سکتی ہے، لیکن وہ سزا وقتی ہوگی۔ لیکن جو دل سے ہی قبول نہ کرے تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وہ عذاب ایسا ہوگا کہ ایک تو اس کو تکلیف تو ہوگی ہی، اس کے ذریعے تکلیف تو ہوگی ہی، لیکن جو ذلت ہوگی وہ اس سے بڑھ کر ہوگی۔ تکلیف کے ساتھ ساتھ انسان کو وہاں پر ذلیل بھی کیا جائے گا، تو دونوں طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ ذلت کبھی دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں تو ظاہر ہونا یقینی ہے۔ بہرحال یہ احکام اور فرائض بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اللہ نے جو حقوق اور حصے طے کیے ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمیں کسی سے متاثر ہو کر ان حصوں میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا آج کل ہو رہا کہ مرد عورت دونوں کو برابر ہی حصہ ملنا چاہیے، کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ جانتے نہیں تھے کس کے کیا حقوق ہیں، کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر ہمارا علم ہے، اللہ سے بڑھ کر ہماری سوچ بوجھ ہے، اللہ سے بڑھ کر ہم رحم دل ہیں، ہم مہربان ہیں کہ ہم زبردستی ان کو جو حقوق ملے نہیں اس کو دینے کی کوشش کریں، جو حصے ملے نہیں اس کو دینے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سے بڑھ کر کیا ہماری شفقت اور ہمدردی ہے؟ یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ اللہ نے جو حصے متعین کیے ہیں اس سے بڑھ کر تو کسی کی تدبیر نہیں ہو سکتی ہے۔
اس سے بڑھ کر کسی کی حکمت اور سوجھ بوجھ تو نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی مہربان اور زیادہ جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے جو چیز طے کی ہے تو بالکل برمحل اور صحیح ہے، تو ہمیں اسی کے دائرے میں رہنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔